مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ بڑا قیمتی ہار ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ تو کہیں بھی پڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کے بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو میں مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا، کوئی تلاش کرتا پھر رہا ہے، بھائی میرا ہار گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے، تم دیکھو، تمہاری تو نہیں؟ اس نے دیکھا اور پہچان کر بولا ہاں یہی میری تھیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تاجر نے اس کو 500 اشرفیاں نکال کر انعام میں دی۔ اس نے کہا مجھ کو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ جو کچھ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل گیا تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تو تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیاں نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں سے چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو مل گیا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا، اور وہ اپنے یہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر میں چلے، اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختے کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے۔ تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا اور کون ڈوبا، کون بچا۔ بہتے ہوئے تختے پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارے پر یہ تختہ رکا۔ وہاں ایک بستی آباد تھی، بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بہہ رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھا، ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کیے کہ یہ تو بڑے عالم ہیں اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی، اور بہت نیک صالح شخص ہیں۔ ان کو اپنے یہاں امام بنا لیا جائے، اور اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم، یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی شکل کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں۔ اس کی کیا شکل ہو؟ اس کی کیا شکل یہ ہے کہ ان کے یہاں شادی کر دو۔ شادی کے لیے سوچا فلاں لڑکی مناسب ہے۔ ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین اور جوان ہے، اسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھئی فلاں رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ میرے یہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی برکت سے، اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا۔ اب ہم بھی ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس دلا دیا اور ہار والی بھی عطا کی۔ پھر یہ مکان اور کوٹھی بھی اور تجارت بھی اور جائیداد بھی، اس تاجر کی وہ تمام کی تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس طرح نوازتا ہے، اور بھائی یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو بھائی ہمیں یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف حاصل کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں اور نافرمانیوں سے پرہیز کریں، اور اسی کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے۔